اور سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ آپ کے گھر میں گھس آتے اور کہتے اپنا فون دو. پھر وہ فون چیک کرتے اور بس انہیں کیمپ لے جاتے یا شاید پری کیمپ میں. ایک ایسا شخص ہونے کے ناطے جس نے 12 سال کی عمر تک چین میں کمیونسٹ نظام میں زندگی گزاری، کیا مختصراً بتا سکتی ہیں کہ وہ تجربہ کیسا تھا؟ میں نے 9 سال کی عمر میں حجاب پہننا شروع کیا اور میں نے بڑی خوشی سے پہنا. یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، کسی نے مجبور نہیں کیا. اور ظاہر ہے اس وقت میں اسکول میں تھی، مجھے یاد ہے شاید 4تھی جماعت میں تھی. اور پھر ظاہر ہے حجاب پہننا ممنوع تھا. لیکن میں آپ کو ہماری ایک کہانی سناتی ہوں. میری کلاس میں لڑکیوں نے بس حجاب لینا شروع کیا اور لمبا یعنی عبایا وغیرہ پہننا شروع کر دیا، اور وہ بس عام لڑکیاں تھیں. ہم نے کہا ہم یہ پہنیں گے اور کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. ہم بہت خوش تھے اور بہت بہادر محسوس کر رہے تھے. پھر ہر پیر کے دن ہم اسکول کے میدان میں جاتے تھے اور پھر جھنڈا لہرایا جاتا تھا. اور اس دن ہم میدان میں گئے اور قطار میں کھڑے ہو گئے، اور میری پوری کلاس کی لڑکیاں حجاب پہنے ہوئی تھیں. اور پھر اسکول کے پرنسپل نے ہمیں دیکھا اور وہ کہنے لگے یہ اتارو. انہوں نے مائکرو فون پر چیخ کر کہا. وہ بہت غصے میں تھے لیکن ہم نے حجاب نہیں اتارا. پھر ایک استاد آئے اور بس زبردستی ہمارے حجاب اتار دیے. اس کے بعد ظاہر ہے سب کچھ بہت سخت ہو گیا. پھر ہر گلی میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے تھے ایک پینل جس پر ترکی کا جھنڈا ہوتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے مشرقی ترکستان کا جھنڈا بھی دیکھا تھا. کوئی بھی چیز جو اسلامی پہچان رکھتی تھی اس پر لکیر کھینچ دی جاتی تھی اور نیچے لکھا ہوتا تھا یہ منع ہے، یہ ممنوع ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا انجام دیکھیں گے. میری ماں ہمیشہ کہتی کبھی ایسا مت کرنا، اونچی آواز میں مت بولنا، لوگ تمہیں جانچیں گے. پھر کچھ راتوں میں ہمارے گھر میں رات کے 2 یا 3 بجے اچانک بہت ساری پولیس بڑی بڑی روشنیوں کے ساتھ آتی ہے اور کھڑکی سے جھانکتی ہے کہ کہیں ہم قرآن یا نماز تو نہیں پڑھ رہے، اور ہم بس سونے کی اداکاری کرتے ہیں. مجھے یہ سب واضح طور پر یاد ہے. میں نے بہن سے کہا چلو سونے کا ڈرامہ کرتے ہیں. پھر وہ ہمارے گھر میں آتے، میرے والد سے بات کرتے اور ہر چیز دیکھتے، پھر چلے جاتے. ایک دن میرے والد نے تمام کتابیں چھپانا شروع کر دی کیونکہ ہمارے گھر میں ایک بڑا کتب خانہ تھا، ایک مکمل کتب خانہ تھا، اور انہوں نے اسلامی کتابیں اکٹھی کر کے تہہ خانے میں چھپا دی تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے. پھر دوبارہ بہت ساری پولیس بڑے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور ہر چیز کی تلاشی لینے لگی. ہمیں بہت خوف تھا کہ کہیں انہوں نے ہمارے گھر میں کوئی کیمرہ نہ لگا دیا ہو، اور ہم ڈرتے تھے کہ کہیں اسلام یا اس جیسے کسی موضوع پر بات نہ کر لیں. شاید جیسے کہ اس واقعے کے بعد ان میں سے 1 یا 2 کو جیل میں ڈال دیا جاتا، یا اگر فون پر وی چیٹ پر ہم بات کرتے تو وہاں ایک السلام علیکم والا ایموجی ہوتا ہے نا.